السلام علیکم، میں ہوں صادق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری بک۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام میں عربوں کے بعد بحری قوت کو سب سے زیادہ ترقی عثمانی ترکوں نے دی۔ اسلامی مملکت کا آغاز شمالی مغربی ترکی کے ایسے علاقے سے ہوا جو چاروں طرف خشکی سے گھرا ہوا تھا، اس لیے ابتدا میں بحری قوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اس زمانے میں ان ترک ریاستوں کے پاس جو بحیرہ انجن اور بحیرہ روم کے کنارے واقع تھے، چھوٹے چھوٹے بحری بیڑے موجود تھے۔ سلطان اورحان 1326 تا 1259 عیسوی کے زمانے میں جب عثمانی مملکت کی حدود بحیرہ مرمرہ تک پہنچ گئی تو پہلی مرتبہ عثمانیوں کو بحری بیڑے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ 1354 عیسوی میں جب ترک درہ دانیال پار کر کے پہلی مرتبہ یورپ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک ساحلی ترک ریاست قراسی کے جہاز استعمال کیے۔ یہ ریاست چند سال پہلے عثمانیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ بایزید یلدروم 1379 تا 1402 کے زمانے میں ایدن منتشے اور ساروخان کے ساحلی ریاستیں عثمانی مملکت میں ضم کر لی گئی اور ان کے بحری بیڑے عثمانی بیڑے میں شامل کر لیے گئے اور اس طرح پہلا عثمانی بیڑا وجود میں آیا۔ اب عثمانی مملکت کی حدود بحیرہ انجن اور بحیرہ روم تک پہنچ گئی تھی اور عثمانیوں نے بحیرہ انجن میں پہلی مرتبہ بحری سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ گیلیپولی میں جہاز سازی کا پہلا کارخانہ قائم کیا گیا۔ گیلیپولی کو سنجق بے کا درجہ دے کر اس کو عثمانی بحریہ کا مرکز قرار دیا گیا۔ عثمانیوں کی پہلی بحری جنگ 29 مئی 1416 عیسوی کو وینس والوں سے ہوئی۔ یہ جنگ جزیرہ مرمرہ اور گیلیپولی کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور ان کا کپتان چالی بے شہید ہو گیا۔ وینس کے بیڑے کے امیر البحر کی آنکھ زخمی ہوئی۔ اس جنگ کے بعد عثمانیوں کو بحری قوت کی ضرورت کا پہلی مرتبہ احساس ہوا، لیکن بحریہ کو ترقی دینے کی باضابطہ کوشش محمد فاتح 1451 تا 1481 عیسوی کے زمانے میں ہوئی۔ محمد فاتح عثمانی بحریہ کا حقیقی بانی ہے۔ اس زمانے میں عثمانی بحریہ روم کی صف اول کی طاقت بن گئی اور اس نے بحیرہ اسود، بحیرہ انجن اور بحیرہ روم کئی اہم معرکے سر کیے۔ 1456 عیسوی میں محمد فاتح نے جو بیڑا جزائر الانجن کی تحصیر کے لیے گیلیپولی سے روانہ کیا تھا وہ 180 جہازوں پر مشتمل تھا۔ اس بیڑے نے بحیرہ انجن کے کئی جزیروں پر قبضہ کر لیا، جن میں جزائر امبروس، تاسوس، ساموتریس اور لیمونس قابل ذکر ہیں۔ 1462 عیسوی میں لیبوس کا جزیرہ بھی فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد وینس سے سخت بحری جنگوں کا آغاز ہوا، جس کے دوران 1470 عیسوی میں جزیرہ ایوبیہ بھی فتح کر لیا گیا، جو وینس کا اہم اڈہ تھا۔ اس کے چند سال بعد بحیرہ انجن کے وہ جزیرے بھی فتح کر لیے گئے جو جزیرہ آئیونین کہلاتے ہیں۔ 1450 عیسوی میں عثمانی بیڑے نے جو 100 جہازوں پر مشتمل تھا، احمد گتک پاشا کی سرکردگی میں 40,000 فوج بحیرہ اسود و کو پار کر کے جزیرہ نما کریمہ میں اتار دی، جس نے نہ صرف کاپا کا مشہور شہر بحیرہ اسود کے دوسرے بندرگاہ میں جو اہل جینوا کے قبضے میں تھے فتح کر لیے، بلکہ کریمہ کی منگول مملکت کو بھی باجگزار بنا لیا۔ 1480 عیسوی میں محمد فاتح نے 160 جہازوں کی مدد سے جزیرہ روڈوس پر حملہ کیا، اگرچہ یہ حملہ ناکام رہا اور روڈوس تحصیر نہ ہو سکا، لیکن اسی سال احمد گتک پاشا نے البانیہ کی طرف سے بحیرہ ایڈریاٹک پار کر کے اٹلی کی بندرگاہ اور ٹرائنٹو فتح کر لی۔ اگر محمد فاتح کا اس موقع پر انتقال نہ ہو جاتا اور بایزید ثانی جو اس کا جانشین ہوا
احمد گتک کو واپس نہ بلا لیتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اٹلی کا ایک بڑا حصہ ترکوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا۔ سلطان بایزید ثانی 1481 تا 1512 کے زمانے میں عثمانی بیڑے کو مزید توسیع دی گئی، اور اس زمانے میں ترکوں نے کئی اہم بحری معرکے سر کیے، اور عثمانی بیڑے نے پہلی مرتبہ مغربی بحیرہ روم میں داخل ہو کر اسپین کے ساحل پر حملے کیے۔ یہ حملے 1490 عیسوی میں غرناطہ کے آخری حکمران کی مدد کے لیے کیے گئے تھے۔ بایزید ثانی کے زمانے میں امیر البحر کمال رئیس نے بڑا نام پیدا کیا۔ اسپین پر حملے اس نے کیے تھے۔ پھر 1498 عیسوی میں مشرقی بحیرہ روم میں کئی بحری مہموں میں حصہ لیا اور مسیحی حکومتوں کے کئی جہاز پکڑے۔ 1499 عیسوی میں جب وینس سے جنگ ہوئی تو عثمانی بیڑے کا امیر البحر کمال رئیس ہی تھا۔ اس بیڑے میں 3 غیر معمولی طور پر بڑے اور نو تعمیر جہاز شامل تھے۔ اس جنگ میں وینس کے بڑے بیڑے کو شکست دے کر ترکوں نے لیپانٹو کو بندرگاہ فتح کر لی۔ اس کے بعد اگلے سال کمال رئیس نے 40 جہازوں سے نوارینو پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اور اسی طرح جزیرہ نما موریا سے وینس کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ بایزید کے بعد اس کے جانشین سلیم اول 1513 عیسوی تا 1520 عیسوی نے مصر کے فتح کے بعد بحری بیڑے پر خاص طور پر توجہ دی۔ اس کے زمانے میں جہاز سازی کے کئی کارخانے تعمیر کیے گئے، جن میں 150 بڑے سائز کے اور 100 چھوٹے سائز کے جہاز تیار کیے گئے۔ بڑے جہازوں میں سے ہر ایک کا وزن 700 ٹن تھا، لیکن قبل اس کے کہ سلیم نئے بیڑے کی مدد سے کوئی مہم شروع کرتا، اس کا انتقال ہو گیا۔ سلیم کے لڑکے سلیمان اعظم قانونی 1520 عیسوی تا 1566 عیسوی کے زمانے میں عثمانی بیڑا اپنی طاقت اور جہازوں کے تعداد کے لحاظ سے اپنی عروج پر پہنچ گیا اور بحیرہ روم کی سب سے بڑی بحری طاقت بن گیا، اور عثمانی سلطنت دنیا کی عظیم ترین سلطنت بن گئی۔ سلیمان قانونی کے زمانے میں بحری جہازوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی، اور عثمانی بیڑے کی سرگرمیاں بحیرہ روم سے گزر کر بحیرہ احمر، خلیج فارس اور بحیرہ عرب اور بحر ہند تک پھیل گئی۔ ترکی نے کئی بڑی بحری جنگیں لڑیں، جن کے نتیجے میں طرابلس، الجزائر اور یمن کے علاوہ عرب کے مشرقی ساحل اور حبش کے مشرقی ساحل پر عثمانیوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ بحیرہ روم میں روڈوس کا جزیرہ فتح ہوا۔ ترکی کے مشہور امیر البحر خیر الدین بارباروسا، پیالہ شاہ، پیری رئیس، سید علی اور تورغوت اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کے بہترین جہاز رانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں فن جہاز رانی پر ترکی زبان میں کتابیں بھی لکھی گئیں اور بحری نقشے بھی تیار ہوئے، جن میں امریکہ کی نشاندہی کی گئی۔ اسلامی دنیا میں یہ پہلی کتابیں اور نقشے تھے جن میں امریکہ کا تذکرہ کیا گیا۔ سلیمان قانونی کے زمانے میں خیر الدین بارباروسا نے 1538 عیسوی میں پیری ویسا کے مقام پر اور پیالہ شاہ نے 1560 عیسوی میں جربہ کے مقام پر یورپ کے متحدہ بحری بیڑوں کو شکست دی۔ سلیمان قانونی کے دور کی آخری بڑی مہم جزیرہ مالٹا پر حملہ تھا، جس میں 181 جہازوں اور 30,000 فوج نے حصہ لیا، لیکن مالٹا کی مضبوط قلعہ بندیوں کی وجہ سے مالٹا فتح نہ ہو سکا اور ترکوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ بحیرہ عرب میں اس زمانے میں جو بحری مہمیں بھیجی گئی تھیں، ان میں 1538 عیسوی کی مہم اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس مہم کے دوران امیر البحر سلیمان پاشا نے عدن کو پرتگیزوں سے آزاد کرنے کے بعد گجرات پہنچ کر پرتگیزی بندرگاہ دیو کا محاصرہ کر لیا، لیکن سلیمان کی خود آرائی نے امارات گجرات کو آزردہ کر دیا اور انہوں نے عثمانی بیڑے کو رسد بھیجنا بند کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی بیڑے کو واپس ہونا پڑا۔ سلیمان اعظم کے بعد
1571 میں لپٹانو کے مقام پر عثمانی بیڑے کو یورپ کے متحدہ بیڑے کے مقابلے میں جو اسپین، وینس اور میلٹا کے بیڑوں پر مشتمل تھا بڑی تباہ کن شکست ہوئی، جس میں 40 جہازوں کو چھوڑ کر جن کو امیر البحر ولوج پاشا بمشکل بچا سکا پورا عثمانی بیڑا تباہ ہو گیا، لیکن اس شکست سے قبل ترک قبرص کا جزیرہ وینس سے چھین چکے تھے۔ لپٹانو کی شکست کے بعد وینس کا سفیر لپٹانو کی شکست کے اثرات معلوم کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد سقولی پاشا کے پاس آیا تو سقولی پاشا اس کی وجہ سے سمجھ گیا اور اس نے سفیر کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہاری آمد کی وجہ جانتا ہوں، تم نے جاننا چاہتے ہو کہ لپٹانو کی جنگ کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم نے تم سے قبرص لے کر تمہارا ایک بازو کاٹ دیا اور تم نے ہمارے بیڑے کو تباہ کر کے صرف ہماری داڑھی مونڈی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کٹا ہوا بازو پھر واپس نہیں لگ سکتا، لیکن مونڈی ہوئی داڑھی پھر سے نکل آئے گی اور زیادہ بھرپور ہوگی۔ سقولی پاشا نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم سقولی پاشا اور امیر البحر ولوج پاشا کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے عثمانی سلطنت کے عظیم وسائل کا اندازہ کی جا سکتا ہے، اور وزیر اعظم نے امیر البحر ولوج پاشا کو موسم سرما کے اندر 200 نئے جہاز تیار کرنے کی ہدایت کی۔ ولوج پاشا نے جب اتنی کم مدت میں اتنے کم جہازوں کی تیاری کو مشکل قرار دیا تو سقولی پاشا نے اس کو مخاطب کر کے کہا، پاشا ابھی تم اس سلطنت کو نہیں پہچانتے، یہ وہ مملکت ہے کہ اگر وہ چاہے کہ بیڑے کے تمام اسطول چاندی سے، رسیا ریشم سے اور بادبان اطلس و کمخواب سے بنائے جائے تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ سقولی پاشا کی ہدایت پر 168 جہازوں کی تعمیر کا کام فوراً شروع ہو گیا اور 5 ماہ کی مختصر مدت میں ان کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ 1572 میں جب اتحادی بیڑا بحیرہ روم کے مشرقی حصہ میں جمع ہوا تو ولوج پاشا اپنے نئے بڑے بیڑے کے ساتھ مقابلے پر نکل آیا۔ مسیحی بیڑے نے جب اپنی توقع کے خلاف اتنے بڑے بیڑے کو ہرا دیکھا تو وہ حملے کیے بغیر واپس چلا گیا۔ اس نئے بیڑے کی مدد سے ولوج پاشا نے 1573 میں تیونس کو فتح کر لیا، جس پر 1569 میں اسپین نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی زمانے میں 1570 میں ترک جہازران خضر رئیس کی کمان میں ترک بیڑا بحر ہند کو پار کر کے سماترا پہنچا اور پرتگیزوں کے خلاف وہاں کے حکمران کی مدد کی۔ سقولی پاشا کی دور میں عثمانی تاریخ کا دفاعی جہازوں کے دور سے قبل سب سے بڑا جہاز بنایا گیا، جس کی پتواریں 576 آدمی چلاتے تھے۔ 17ویں صدی میں بھی ترکی بیڑا ایک حد تک اپنی برتری قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ 1625 میں امیر البحر مراد رئیس کی کمان میں ترکی بیڑے نے ایک بڑا جرأتمندانہ اقدام کیا۔ بیڑا بحر اوقیانوس کو چیرتا ہوا انگلستان اور آئرلینڈ کے درمیان لونڈی کے جزیرے پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ڈنمارک پہنچا، پھر وہاں سے ناروے کے شمال مغربی ساحل تک گشت کرنے کے بعد آئس لینڈ کے جنوب سے گزرتا ہوا بحر اوقیانوس کو پار کر کے نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب پہنچ گیا، لیکن یہاں امیر البحر مراد رئیس اور اس کا جہاز ایک طوفان میں غرق ہو گیا۔ عثمانی بحری قوت میں کس قدر کمی آ گئی تھی اور اہل وینس نے درد انیال کا راستہ بند کر دیا تھا۔ وزیر اعظم کوپرولو 1656 تا 1661 نے بحریہ کی تنظیم نو کی اور بیڑے کو اتنا طاقتور کر دیا کہ عثمانی بیڑے نے نہ صرف وینس کے بیڑے کو درد انیال کے قریب شکست دی بلکہ 1669 میں وزیر اعظم احمد کوپرولو 1661 تا 1672 نے کریٹ پر قبضہ کر کے وینس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب تک عثمانی بیڑے کے جہاز پتواریوں سے چلائے جاتے تھے، صرف الجزائر کے بیڑے سے متعلق جہاز بادبانوں سے چلتے تھے، لیکن
وزیر اعظم قرہ مصطفیٰ 1667 تا 1683 کے زمانے سے عثمانی بیڑے میں بھی بادبانی جہاز استعمال ہونے لگے۔ 1695 میں جزیرہ ساکس وینس سے ایک بار پھر چھین لیا گیا۔ یہ عثمانی بیڑے کی آخری کامیابی تھی۔ 18ویں صدی سے وینس کے ساتھ عثمانی بحریہ کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ 1768 کی روس اور ترکی کی جنگ میں روسی بیڑا جسے انگریزوں نے تیار کیا تھا بحیرہ بالٹک اور جبل الطارق کے راستہ بحیرہ روم میں آیا اور 1770 میں بندرگاہ چشمہ میں داخل ہو کر عثمانی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ 1774 کے معاہدہ کوچک کناری کے بعد ترکوں کا زوال تیزی سے شروع ہو گیا اور خشکی اور تری دونوں میں یورپ کی برتری قائم ہو گئی۔ ترکوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کو فوجی تنظیم نو یورپ کے انداز پر کرنی چاہیے، چنانچہ ترکی میں ایک اسکول آف انجینئرنگ قائم کیا گیا جس میں یورپی ماہرین کام کرتے تھے۔ سلیم ثالث 1787 تا 1807 کے زمانے میں بحریہ کو جدید طرز پر تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ انجینئرنگ اسکول کی توسیع کی گئی اور فوجی انجینئرنگ کا اسکول قائم کیا گیا۔ تنظیموں کا یہ کام جاری تھا کہ محمود ثانی 1808 تا 1839 کے زمانے میں برطانیہ، فرانس اور روس کے متحدہ بیڑے نے خلیج نوارینو میں داخل ہو کر عثمانی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ یہ حادثہ 1827 میں پیش آیا۔ ترکوں نے نوارینو میں عثمانی بیڑے کو تباہی کے بعد بھی بحیرہ کی تشکیل و ترقی کا کام جاری رکھا۔ 1828 میں جزیرہ ہیبلی ادا میں بحریہ کی اکادمی قائم کی گئی۔ بادبانی جہازوں کی جگہ دھانی جہازوں کا استعمال شروع ہوا اور سلطان عبدالعزیز 1861 تا 1876 کے زمانے میں عثمانی بیڑے کو اتنا طاقتور بنا دیا گیا کہ اس زمانے میں یورپ میں تیسرا سب سے بڑا طاقتور بیڑا سمجھا جانے لگا۔ سلطان عبدالحمید ثانی 1876 تا 1909 کے زمانے میں یہ بیڑا جو بڑی کوشش سے بنایا تھا تغافل کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنی قدیم اہمیت کھو دیا۔ عثمانی بحریہ کے جہاز پتواروں اور بادبانوں دونوں سے چلتے تھے۔ شروع میں پتواروں سے چلنے والے جہازوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن 17ویں صدی کے آخر سے بادبانی جہازوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ ان جہازوں کی پتواروں کی تعداد اور جہازوں کے سائز کے مطابق مختلف نام ہوتے تھے۔ پتواروں کے لحاظ سے عثمانی جہازوں کی بڑی بڑی قسمیں یہ تھیں: قادرغہ یا چکتری، انگریزی میں ان کو گیلے لکھا جاتا ہے۔ کابوتان یعنی کپتان کا بڑا قادرغہ جہاز باشتردہ کہلاتا ہے۔ اس قسم کا سب سے بڑا جہاز جس کو موانس کا نام دیا گیا تھا 1575 میں بنایا گیا تھا۔ اس میں پتواروں چلانے والوں کی تعداد 567 تھی۔ ویسے ایک قادرغہ میں عام طور پر 150 پتوار باز ہوتے ہیں۔ شروع میں ان جہازوں میں سے ہر ایک پر 20 توپیں ہوتی تھیں، لیکن لپٹانوں کی جنگ کے بعد ان کی تعداد اور معیار دونوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ قادرغہ کو ہم اس دور کے ہلکے کروزر کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وہ اقسام جو باشتردہ اور موانس کہلاتی تھیں اس دور کے بھاری جنگی جہاز تھے۔ قالیتا، جن کو انگریزی میں گیلیوٹ لکھا جاتا ہے، یہ قادرغہ کے مقابلے میں چھوٹے جہاز ہوتے تھے۔ فرقاتا، جن کو انگریزی میں فریگیٹ لکھا جاتا ہے، قادرغہ کی 2 قسمیں ہوتی تھیں۔ ایک قادرغہ لر کہلاتے تھے اور دوسرے بے قادرغہ لر۔ خاصہ کو مرکزی حکومت خود بناتی تھی اور بے قادرغہ لر کو کپتان پاشا کی ایالت کے سنجق بے بناتے تھے۔ بادبانی جہازوں کے نام یہ تھے: قروت، یہ سب سے بڑا جہاز ہوتا تھا۔ بادبانی جہازوں میں اس کی وہی حیثیت ہوتی تھی جو پتوار سے چلنے والے جہازوں میں قادرغہ کی تھی۔
اس قسم کے جہازوں میں سب سے بڑا جہاز قاریون کہلاتا تھا۔ ان میں سے ہر جہاز پر توپوں کی 2 قطاروں کے علاوہ 2,000 فوجی اور ملاح ہوتے تھے۔